الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو کل کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، مدبر الامور ہے. نظام کائنات کو چلانے میں ذرے برابر کے اندر بھی کسی کو اس نے اپنا شریک اور ساجی نہیں بنایا. درود و سلام و امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری اصلاح و فلاح کے لیے کائنات میں مبعوث فرمایا. حضرات ذی وقار، آپ بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں سے ملاقات کر کے آج اس بستی میرٹھ کے اندر آ کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنے گھر میں نماز با جماعت پڑھ کے اپنا دین سمجھنے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. دعا کریں اللہ پاک آج کی ہماری اس نشست کو، ہمارے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیں اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا لیں.
دعا کریں اللہ پاک اس وقت کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے، دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات، چھوٹی سی بستی ہے لیکن الحمدللہ سکہ جید علماء کرام کی یہاں پر ٹیم موجود ہے۔ اس مسجد کے امام محترم جناب مولانا دلشاد صاحب مرکز اہل حدیث خان پور کے فاضل ہیں۔ میرے سامنے میرے ساتھ جناب محترم مولانا سمیع اللہ صاحب بھی موجود ہیں، قاضی عبدالغفار خلفی صاحب بھی موجود ہیں، اور اس علاقے کی قابل قدر شخصیات تمام ساتھی اللہ کے گھر میں دین کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے موجود ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان سے کسب فیض کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کوئی 2-4 فکری باتیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے باتیں کروں۔ یہ ذمہ دار جگہ ہے، ذمہ دار اسٹیج ہے، اللہ کا گھر ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسٹیج کی یہ شان ہے کہ یہاں پر ذمہ داری سے بات ہوتی ہے۔ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیر اللہ کی باتیں ہوں، ممبر رسول پر بیٹھ کر غیر رسول کی باتیں ہوں، رب کے قرآن کی، رب کی توحید کی، نبی پاک کے فرمان کی، رسول پاک کی سیرت و سنت کی باتیں، یہ اس مقام کی، اس منصب کی ذمہ داری ہے۔ میں اس طرح کی باتیں کہ خام خواہ کی، بغیر سند بغیر دلیل کی باتیں کر کے اپنا وقت یافتہ وقت ضائع کروں، یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں حق سچ سننے سنانے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ اے لوگو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ایک دن آئے گا جب تمہارے سینے کی باتوں کو بھی نکال لیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا۔ جو کچھ تم نے سینوں کے اندر پروگرام بنائے، جو سکیمیں بنائیں، جو ارادے کیے، جو کچھ اپنے دل کے اندر رکھا، اللہ اس کو سامنے لے آئے گا۔ یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، لوگوں تمہارے پوشیدہ باتوں کو سامنے کر دیا جائے گا، پرکھا جائے گا، ان کو سانچوں کے اندر تولا جائے گا، ناپا جائے گا کہ دیکھو تم پوری زندگی یہ کرتے رہے، یہ دکھاتے رہے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن بندے کو سمجھ آئے گی کہ آج تو میرے پاس کوئی قوت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی، ہمیں ہمارا عقیدہ کام آئے گا، اور عقیدہ صالحہ کے مطابق کیا ہوا نیک عمل کام آئے گا۔ یاد رکھیے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ برف کی طرح ہے، پگھلتی جا رہی ہے، پگھلتی جا رہی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ پہلے کیا تھا، اب کیا ہے۔ پتہ نہیں ہماری یہ سانس جو اب ہم لے رہے ہیں ہماری آخری سانس ہو، اس کے بعد ہمیں اگلا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے امت کو تلقین فرمائی کہ میری امت کے لوگوں، نماز بھی پڑھو تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، صلی صلاۃ المودع، کہ یوں سمجھ کر پڑھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ جب بندہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارے گا تو وہ کبھی کسی کے ساتھ وعدہ گھاٹا نہیں کرے گا، ظلم زیادتی نہیں کرے گا،
کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری سانس بند ہوئی، دل کی دھڑکن رکی تو سیدھا جا کر اپنے رب کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ اور جس آدمی کو یہ فکر پیدا ہو گئی، اللہ پاک اس کے سارے معاملات سیدھے کر۔ حضرات، ہم جیسی زندگی بسر کریں گے ویسے ویسے رزلٹ ہمارے سامنے آئیں گے، دنیا کے اندر بھی، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی، اور قبر سے اٹھنے کے بعد حشر کے اندر بھی وہی چیز سامنے آئے گی جو ہم نے عمل کیا ہوگا۔ جس طرح باپ کھانا کھاتا ہے تو وہ باپ کے پیٹ میں جاتا ہے، بیٹا کھاتا ہے تو بیٹے کے پیٹ میں جاتا ہے، اسی طرح باپ کا عمل باپ کے لیے اور بیٹے کا عمل بیٹے کے لیے۔ جس طرح کسی کا کھانا کسی کے کھانے سے دوسرے کے پیٹ میں نہیں جاتا، اسی طرح دوسرے کا عمل بھی پہلے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہر بندے کو اپنے کیے کا رب کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ آج اگر ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ ہمیں ہمارا عمل ہی کام آنا ہے، سب سے پہلے اللہ کی رحمت، بولیے کیا چیز؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، لوگوں اس کا تھوڑا سا منہ ادھر کر، لوگوں یاد رکھو، لن يدخل احدكم الجنۃ بعملہ، کوئی آدمی ادھر کر دیں صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے، صرف اپنے عمل کی وجہ سے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کیا؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی رحمت اور فضل ہوگا تو بندہ، پھر اس کے بعد بندہ اللہ کے کہے کے مطابق، نبی پاک کی ہدایت کے مطابق عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے صرف میں عمل کر کے جنت میں چلا جاؤں، یہ بھی غلط ہے، غیر اللہ کی رحمت کے تھرو۔ اور جو آدمی یہ کہے کہ بس مجھے عمل کی ضرورت نہیں، بس اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، میں نے عمل نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی، کوشش نہیں کرنی، یاد رکھیں یہ چیز بھی ٹھیک نہیں، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید سب سے پہلے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ نیک عمل، نیک عمل، دونوں میں سے ایک کو لے کر بیٹھ جائیں دوسرے کو چھوڑ دیں غلط ہے، دوسرے کو لے کر بیٹھ جائیں پہلے کو چھوڑ دیں یہ بھی غلط ہے۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نیک عمل کرنے کی عادت اختیار کریں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک 30ویں پارے کی یہ چھوٹی سی سورت ہے، سورت کا نام واللیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قسمیں اٹھا کر کہا، حالانکہ وہ سونا پروردگار ایسی ذات کا مالک ہے، قسم نہ بھی اٹھائے تو ہمارے لیے اللہ کی بات قابل قبول ہے، سر آنکھوں پر، وہ ذات پاک ہے، اس کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا میرے بندو میں تمہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر بتلا رہا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر نہیں۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ میری اور آپ کی بھلائی کے لیے اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کر کہا۔ یہ چھوٹی سی سورت، میں اس کی چند آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندو غور کرو، واللیل اذا یغشی، مجھے قسم ہے اس رات کی جس کا اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا ہے رات کو، رات آئی ہے آدھا گھنٹہ پہلے دیکھیں ہر طرف اجالا تھا، رات آئی ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ والنہار اذا تجلی، لوگوں دن کو دیکھو جب وہ روشن ہوتا ہے، ہر چیز اندھیرے کی چادر سے نکل کر روشنی کا دھوپ رنگ دھار لیتی، ہر چیز روشن ہو جاتی۔ تیسری قسم اللہ نے اٹھائی، وما خلق الذکر والانثی، لوگوں میں نے جو ہر نر اور مادہ پیدا کیا میں اس کے لیے قسم اٹھاتا ہوں۔
اللہ تو قسم اٹھا رہا ہے تو کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، لوگوں تمہاری محنتیں علیحدہ علیحدہ، کوئی آدمی اچھی محنت کر رہا ہے، کوئی ماڑی محنت کر رہا ہے، کوئی نیک محنت، کوئی بری محنت، کوئی دنیا کی محنت، کوئی آخرت کی محنت، کوئی اپنے لیے، کوئی اپنے رب کے لیے، ہر کسی کی محنت مختلف۔ اب دیکھیں نا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگی دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے مرنا، دنیا کے لیے غصہ بھی دنیا کے لیے، خوشی بھی دنیا کے لیے۔ یاد رکھیے جو آدمی صرف دنیا کے لیے جیتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو آخرت میں کچھ ملنے کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، دنیا دنیا، صبح و شام دنیا، رات کو باتیں ہوتی ہیں تو دنیا کے لیے، سوتے ہیں تو دنیا کے لیے، جاگتے ہیں تو دنیا کے لیے، سارا دن کولو کے بیل کی طرح، سارا دن چکر چکر دنیا کے چکر، وہ سارا دن دنیا میں لگے رہتے ہیں، مانگتے بھی دنیا ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی دنیا کے لیے کوشش کرے گا ہم اس کو دنیا دے دیں گے، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ بندے تو نے آخرت مانگی نہیں تو تجھے کیوں دیں؟ آخرت مانگی نہیں تو تجھے کیوں دیں؟ اللہ پھر آخرت جنت اللہ کی کوئی اتنی ماڑی اور ہلکی چیز ہے کہ ہماری طلب ہی نہ ہو اللہ ہماری جھولے میں ڈال دے؟ آپ اپنے سامنے کسی بندے کو، فقیر کو بٹھا کر دیکھیں، وہ آپ کی روٹی کی قدر نہ کرے، آپ کے پانی کی قدر نہ کرے، تکے ہی نہ، دیکھے ہی نہ، آپ اس کو اپنی روٹی دے کر روٹی کو ضائع کر دیں، روٹی کو لے کر پیچھے پھینک دیں، ایک طرف رکھ دیں، قدر نہ کرے، ٹھڈا مار دیں، آپ اس کی قدر کریں گے؟ جو آپ کی روٹی کی ایک نوالے کی قدر نہ کرے، آپ اپنی روٹی نوالے کی بے قدری پسند؟ یار اللہ کی جنت کو اتنی بے قدر ہے کہ ہمیں طلب ہی نہ ہو اللہ ہماری جھولیوں میں ڈالتا پھرے کہ جاؤ جنت لے لو۔ یہاں پر تو میں نے کہا کوئی دھیلا نہیں دیتا، کوئی روٹی کا نوالا نہیں دیتا، بے قدرے آدمی کو، بے قدرے آدمی کو چیز ملتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو آدمی آخرت نہیں مانگے گا اللہ پاک اس کو ما لہو فی الآخرۃ من خلاق۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ، اور اللہ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں جو آدمی یہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، آپ بھی پڑھیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا، یہ یاد کر لیں یار، بخاری شریف میں حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دعائیں مانگتے ہیں۔ آقا کی اتنی دعائیں ہیں، محدثین نے لکھا ہے تقریباً 700 دعائیں آپ کی زبان سے ثابت ہیں جو آپ نے مختلف موقعوں پر پڑھی ہیں، لیکن کہتے ہیں کانا اکثر دعاء رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو دعا مانگتے تھے یہ دعا ہوتی تھی، کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ ساتھ ساتھ وہ دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اے مالک نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث، قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، جہنم کو دیکھے گا، روئے گا، کرلائے گا، پیٹے گا، ہائے میں نے جہنم کے اندر نہیں جانا۔ جہنم اس وقت بھڑک رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے حضرات جہنم کسی مذاق کا نام نہیں۔ اللہ پاک نے 18ویں پارے میں ذکر کیا کہ جہنم کے اندر بھی شعور موجود ہے، جہنم کے اندر سمجھ موجود ہے، جہنم کے اندر اللہ پاک نے شعور رکھا ہے، سمجھ رکھی ہے، وہ بولے گی، باتیں کرے گی۔
قرآن کہتا ہے جہنم کی حالت یہ ہوگی اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جہنم باغیوں کو دور سے دیکھے گی کہ وہ اللہ کے نافرمان، وہ باغی، وہ بدماش، جہنم اس وقت قرآن کہتا ہے جہنم غصے میں آ جائے گی، جہنم غصے میں آ جائے گی، شور مچانے لگے گی کہ یا اللہ ان بدماشوں کو جلدی میرے پاس بھیجا جائے، میں ابھی ان کی اکڑ ختم کرتی ہوں، ابھی ان کی بدماشیاں نکالتی ہوں۔ جہنم بولے گی، جہنم۔ بلکہ قرآن نے سورہ ملک میں کہا ہے تکاد تمیز من الغیظ، لوگوں جہنم اتنے غصے میں ہوگی، قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے کہیں وہ پھٹ نہ جائے۔ جہنم کو بھی اللہ پاک نے عقل دے رکھی ہے، شعور دے رکھا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا جی بس بابا جی میں عقل والا ہوں، میں سمجھ والا ہوں، میں رب کو سجدہ کروں یا نہ کروں میں عقل والا ہوں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں میں عقل والا ہوں، میں حلال حرام کی تمیز کروں یا نہ کروں میں عقل والا ہوں۔ مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ ہے، آپ مسجد کے اندر بیٹھنے والے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، دنیا کرنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آج کل زندگی بسر کرنا کتنا مشکل ہے۔ جب تک لوگوں کو دائیں دکھلا کر بائیں نہ مارے، جب تک اول نمبر دکھلا کر 4 نمبر چیز نہ بیچیں، مولوی صاحب گزارے نہیں ہوتے۔ یہ عقل ہے، عقل۔ حضرات یہ عقل جو ہم لے کر پھرتے ہیں نا، اس جہنم کو دیکھے جس کو اللہ پاک نے ہم سے زیادہ شعور عطا کر رکھا ہے۔ اس وقت وہ کہے گی اللہ یہ تیرے بدماش بندے، معصیت کار بندے، گناہ گار بندے جنہوں نے اپنی منمانی کے ساتھ زندگیاں بسر کی تھی، اللہ تیری نافرمانی کے ساتھ زندگی بسر کی تھی، اللہ جنہوں نے تیری توحید کو نہیں پہچانا، تیرے پیغمبر کی سنت اور سیرت کا حیا نہیں کیا ہے، اللہ ان کو جلدی میرے پاس لے کر آ، میں ابھی ان کی بدماشیاں نکالتا ہوں۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، یہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچا ہے جہنم کو بھڑکتا ہوا، غصے میں چیخ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے سمعوا لها تغیظا، یہ سنیں گے کہ جہنم غصے میں آئی پڑی ہے، وزفیرا، اور چیخ رہی ہے کہ اللہ ان کو میرے پاس جلدی لے کر آئے۔ یہ بندہ جہنم کو دیکھے گا، کہے گا میں نے جہنم کے اندر نہیں جانا، یہ تو بڑی ظالم ہے، یہ تو میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو جہنم میں کیوں نہیں جائے گا، تو نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ نہیں مانگی تھی، جہنم کے عذاب سے، اس لیے ہمیشہ اللہ کی جہنم سے پناہ مانگا کریں، اللہم اجرنی من النار پڑھا کریں۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی فجر کے بعد مغرب کے بعد 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، کیا کہتا ہے جی؟ اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں بندہ 7 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے اللہ تیرا بندہ میرے اندر آنا ہی نہیں چاہتا، مجھ سے اتنا ڈرتا ہے، تو اللہ ٹھیک ہے پھر اس کو مجھ سے بچا لے۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی صبح و شام فجر کے بعد مغرب کے بعد 3 مرتبہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے مالک مجھے جنت الفردوس عطا فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں جنت بھی کہتی ہے اللہ تیرا بندہ ہر وقت مجھ سے میرا سوال کرتا ہے، میرے اندر آنا چاہتا ہے، تو اللہ پھر مجھے اس کے نام لگا دے۔ ٹھیک ہے جناب، اب کیا کیا کریں، ہر وقت اللہ سے کیا مانگا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پڑھ لیں جی، پڑھ لیں سارے، پڑھ لیں، یاد ہے سب کو دعا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں، نماز سے پہلے پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، ہاتھ اٹھا کر مانگیں پھر بھی ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، آخری تشہد میں پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک، بس کوشش کیا کریں قرآن پاک کی تلاوت رکوع اور سجدے میں نہ کیا کریں، باقی جہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ۔
ٹھیک ہے جی، یہ مانگا کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کی طلب رکھے گا، اللہ کی جنت کی طلب رکھے گا، اللہ اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ جو صرف دنیا مانگے گا، اللہ اس کو دنیا دے دے گا، آخرت۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، ہم میں سے ہر آدمی، کوئی آدمی کھیتی کر رہا ہے، کوئی مزارعت کر رہا ہے، کوئی اپنی زمین کر رہا ہے، کوئی کسی کی زمین کر رہا ہے، کوئی دکانداری کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی صنعت و حرفت میں لگا ہوا ہے، کوئی جناب باہر نوکریاں کر رہا ہے۔ جو بندہ جس میں محنت کر رہا ہے، اللہ عطا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ جس کے پاس ایک مکان تھا 2 ہو چکے ہیں، جس کا کرائے کا تھا اپنا ہو چکا ہے، جس کا چھوٹا مکان تھا کوٹھی بن چکی ہے، جس کی ایک گاڑی تھی 2 ہو چکی ہیں۔ جو بندہ محنت کرتا ہے، اللہ کسی کی محنت ضائع۔ اب میری اور آپ کی یہ مرضی ہے کہ ہم محنت دنیا کی کر لیں یا آخرت کی کر لیں، بلکہ قرآن پاک کی آیت کے مطابق دنیا کی بھی محنت کریں اور آخرت کی بھی محنت کریں۔ اگر ہم دیندار بن کر دنیا کی محنت کریں گے، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی رضا کی خاطر پاک دامنی کی نیت کے ساتھ شادی کرے گا، اللہ پاک شادی کرنے میں بھی اس کو اجر عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں حتی ما تجعل فی امراتک، سارا دن بندہ محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے رزق کا نوالا لے کر آتا ہے، اس میں بھی اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن جناب حضرات یاد رکھیے، میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی محنتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، کرنی پڑیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے قسم اٹھا، جب آپ کو یہ میری بات سمجھ آ گئی نا، میں اس وقت بات اپنی ختم کر دوں گا جب آپ کو سمجھ آئے گا۔ اگر نہ سمجھ آئی نا، پھر عشاء کی نماز میں ہم لیٹ کر کے پڑھیں گے۔ اس لیے اگر آپ نے جلدی جلدی جان چھڑانی ہے نا، پھر جلدی جلدی بات سمجھتے جائیں گے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ ہو آپ کوئی اور زبان سمجھنے والوں میں سارا دن کرتا رہوں، پھر بعد میں آپ کہنے تو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جامعہ میں نے ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ پنجاب سے آیا، ادھر آیا تو اس کو ہے نا یہاں پر سریکی زبان نہیں آتی تھی، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ لڑکے بولتے کیا ہیں، جامعہ کے اندر اس کو پتہ نہ چلے لڑکے بولتے کیا ہیں۔ ایک دن ہے نا اس نے ایک چھوٹے لڑکے کو بلایا، اس کو نہیں پتا تھا یہ بلانا کیسے ہوتا، اسے کہہ رہا ہے 1 1 1 1، سمجھ نہیں دیتا ہوں 1 1۔ اچھا وہ لڑکے نے پیچھے دیکھا، سمجھ نہ آئی تو وہ ہے نا آگے چلا گیا، ٹوٹیوں پر جا کر وہ بیٹھا وضو کر رہا تھا، اس کو جا کر نا کان پکڑ کر کہنا، میں نے تجھے کہا تھا میرے پاس تو آیا کیوں؟ میں نے تجھے کہا تھا 1 1 1 آیا نہیں تو وہ آ کے 1 1 مطلب کیا ہوں گے، سمجھائیے۔ یہ نہ ہو میں سارا دن تقریر کرتا ہوں وقت تھوڑا 1 1 ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے نا جی آپ؟ اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات کو جب انشاءاللہ آپ کہیں گے سمجھ آ گئی ہے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب قرآن پاک میں اللہ پاک نے 3 قسمیں اٹھائیں، لوگوں مجھے رات کی قسم، اندھیری رات کی قسم اور اجلے دن کی قسم، ہر نر اور مادہ کی قسم۔ کیا اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ان سعیکم لشتی، ہر بندے کی محنت علیحدہ علیحدہ، جب ہر بندے کی محنت علیحدہ ہو تو ثمر اور پھل بھی علیحدہ ہوتا ہے۔ جو آدمی اچھی محنت کرے گا اچھا ثمرہ، غلط محنت کرے گا غلط ثمرہ۔ اللہ پاک نے اب 2 آدمیوں کی 2 محنتوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1، اللہ پاک نے ایک بندے کی 3 چیزوں کا تذکرہ کیا اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اس کی جزا کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ بالکل اس کے مقابلے میں دوسرے بندے کی 3 محنتوں کا تذکرہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جزا کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، وَاتَّقَى، اور رب کی فرما برداری والی، پرہیزگاری والی، ڈر والی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ لفظ یاد کرتے جائیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اما من اعطا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، واتقا، پرہیزگاری والی زندگی بسر کرنے والا، وصدق بالحسنی، اور اللہ پاک کے دین کی
اللہ پاک کی شریعت کی ہر نیکی کے کام کو تصدیق کرنے والا، ماننے والا. کتنی چیزیں ہوں گی؟ نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کا ڈر اور خوف رکھ کر زندگی بسر کرنے والا، اور دین کی ساری باتوں کو ماننے والا، سچا ماننے والا. اللہ فرماتے ہیں جس آدمی کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی، مالک فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، لوگوں دیکھنا ہم اس کے لیے آسانیاں میسر کر دیں گے. وہ قدم اٹھاتا جائے گا، ہم اس کے لیے راستے بناتے جائیں گے. وہ چلتا جائے گا، اللہ اس کو راستہ عطا فرماتا جائے گا. وہ محنت کرتا جائے گا، اللہ پاک اس کے لیے راستے میسر فرماتا جائے گا. اللہ مالک الملک نے حضرات غور کیجئے، بندہ ایک ہے، یہاں پر اس بندے کی 3 محنتوں کا تذکرہ کیا، 3 کام کرتا ہے. یہ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ذرا ان کو گن لیں. ذرا پہلی چیز کیا ہے جی؟ اما من اعطا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، واتقا، متقی بن کر اللہ کا ڈر لے کر زندگی بسر کرنے والا. اور تیسری کیا چیز ہے جی؟ وصدق بالحسنی، جو بھی اللہ کی شریعت کی باتیں وہ کیا کہتے ہیں جی؟ میں ان کو مانتا ہوں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں کسی چیز سے منہ نہیں موڑتا. اللہ تیرا حکم ہے، تیرے پیغمبر کا حکم ہے، اللہ تیرا جہاں پر حکم ہوگا میں وہاں پر اپنا سر جھکا دوں گا. اللہ تو مجھے جہاں کھڑا کرے گا کھڑا ہو جاؤں گا، جہاں بیٹھنے کا حکم دے گا بیٹھ جاؤں گا. اللہ جو تو کرنے کا کہے گا کر لوں گا، جس سے منع کر دے گا منع ہو جاؤں گا. اس بندے کو اللہ پاک نے 3 خوبیوں والا کہہ کر کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ بندہ ہمارا بن جاتا ہے تو ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں. اور آپ کر کے دیکھیں، جو آدمی اللہ والا ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز آسان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ دیکھیں جو آدمی خرچ کرنے والا ہے نا جی، خرچ کرنے والا، بخاری شریف میں حدیث ہے، جو آدمی خرچ کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے لیے راستے پتہ کیسے کھلتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بخیل کی مثال اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال، بخاری شریف میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا جس طرح ایک آدمی ہے، اس نے لباس پہنا ہوا ہے، لوہے کی زیرہ اس کے اوپر ہے، لوہے کا لباس، یہ جنگوں کے اندر جو استعمال ہوتا تھا. آقا فرماتے ہیں نیک آدمی جس کو خرچ کرنے کی عادت ہے، جیسے ہی اس کے سامنے کوئی آدمی سوال کرتا ہے، اس کے سامنے مسئلہ رکھتا ہے کہ میاں جی مسجد بن رہی ہے، خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے، خرچ کرنا ہے، فلاں کو دینا ہے، اللہ کے راستے میں گرہ کھولو. آقا فرماتے ہیں اس کا دل دینے پر آمادہ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالتا ہے اس کی زرہ کھل جاتی ہے، فراخ ہو جاتی ہے، اور بڑے آرام سے وہ پیسہ نکال کر اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اس کو دیتے ہوئے کوئی دقت. اور کہا اس کے مقابلے میں جو آدمی بخیل ہوتا ہے نا، وہ بات سنتا ہے، سامنے والا بندہ یار بڑا مجبور ہے، بڑا مسئلہ ہے، بڑا بندہ پریشان ہے، اب وہ بخیل ہوتا ہے چونکہ اس کی عادت نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ہاتھ جیب تک جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو لباس ہوتا ہے، جو لوہے کی زرہ، جنگی زرہ اس نے پہنی ہوتی ہیں، اس کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں، جڑتی ہیں، اتنا تنگ ہو جاتا ہے لباس کہ اس کا ہاتھ جیب تک پہنچتا. آپ نے دیکھا جو آدمی بخیل ہوتا ہے نا، اس کے بعد 101 دلیل ہوتی ہے، کوئی بات نہیں جناب، جو بندہ مانگ رہا ہے نا یہ حقدار لگتا ہی نہیں ہے. کبھی بندہ کہتا ہے اچھا کوئی بات نہیں میں نہ دوں گا تو پھر کیا ہے، ڈھیر بندے ڈیمن والے موجود. کیا خیال ہے جی؟ شیطان بندے کو اس طرح کا پٹو ڈالتا ہے، اور میاں تیرے دینے سے کیا بنے گا، اس کو 1000 بندے دینے والے ہیں، اس کے پاس نہ دینے کی 101 دلیل ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام نے اس قرآن پاک کی آیت کی تشریح بتلائی ہے کہ جو آدمی دینے والا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی کے راستے خود بخود کھولتا جاتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ قرآن پاک 8ویں پارے میں اللہ پاک نے راستے کھلنے کی ایک اور مثال دی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. کہا لوگوں کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں دین کے معاملے میں اللہ پاک ان کے دل کے اندر ایسا سکون نازل کرتا ہے
اللہ دل کو ایسا شرح صدر عطا فرماتا ہے کہ دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور بے نصیب لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، دین پر عمل کرنا ان کے لیے اتنا سخت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، جس طرح آسمان پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے دین پر عمل کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، جیسے آسمان پر، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ ان کو کہہ کر دیکھیں میاں نماز پڑھ لو، اوئے ہوئے سبحان اللہ، نماز 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ، اور آپ کو پتہ ہماری نمازیں تو ہے ہی 2.5 منٹ کی نماز ہوتی ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنے کے دل نے 101 بہانہ قاری صاحب بس کپڑے پاک نہیں ہیں، بس وہ کام میں لگا ہوا تھا، بس میرا یہ معاملہ ہے وہ معاملہ، نہ کپڑے پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، نہ کام کا مسئلہ ہے، نیت کی پلیدی کا معاملہ ہے، دل کی خرابی کا معاملہ ہے، کہ دل اتنا سخت ہوا پڑا ہے کہ پالنے والے رب کے سامنے جھکنے کا اس کا دل نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اس کے لیے اللہ کے حکم پر چلنا اتنا ہی مشکل ہے کأنما یصعد فی السماء، جس طرح آسمان پر چڑھنا مشکل ہے۔ کوئی آدمی آسمان پر چڑھ سکتا ہے کہ چڑھیں؟ کہاں تک نہیں جا سکتا بندہ۔ جی قرآن کہہ رہا ہے دین پر عمل کرنا بدبخت آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا ہی مشکل۔ اور سبحان اللہ جس آدمی کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نیند نہیں آتی جب تک بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ کبھی رہ جائے نا کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، فنکشن کی وجہ سے، پروگرام کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، میں کہتا ہوں بندے کو چین نہیں آتا، یوں لگتا ہے جس طرح کوئی چیز کھسی ہوئی ہے، یوں لگتا ہے جس طرح کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا پڑا ہے۔ جب تک بندہ رب کے سامنے سجدہ نہیں دیتا تب تک اس کو چین۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے لیے نیکی کے راستے کھل دے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دوسرا آدمی، یہ پہلا آدمی ہے جس کا اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ محنت علیحدہ علیحدہ ہے اور نتیجہ بھی۔ دوسرا بندہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، پہلا آدمی خرچ کرنے والا، دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں کیا ہے جناب؟ بخل کرنے والا، وہ سخی آدمی، یہ بخیل آدمی۔ پہلا خرچ کرنے والا اور دوسرا خرچ نہ کرنے والا، نمبر 1۔ وہاں پر دوسرا کون سا تھا؟ وَاتَّقَىٰ، اللہ کا ڈر رکھ کر زندگی بسر کرنے والا، اور یہاں پر کیا ہے؟ وَاسْتَغْنَىٰ، جس کو اپنے رب کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو اپنے رب کا حیا ہی نہیں ہے، اپنے پیغمبر کا کلمہ تو سارا دن پڑھتا ہے لیکن کبھی اس نے اپنے پیغمبر اور اپنے رب کا کبھی حیا ہی نہیں کیا ہے۔ بس یہ سمجھتا ہے کہ سال میں 1 مہینہ آئے گا، 12 دنوں کے اندر ہم نے جھنڈیاں لگا لینی ہے، 12 دنوں کے اندر ہم نے دھوم دھام کر لینی ہے، بس عشق پیغمبر کا حق ادا ہو جائے گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ سال شروع ہوگا 10 دن ہم نے 4 پائیاں الٹی کر لینی ہے، کپڑوں کے رنگ تبدیل کر لینے، یہ جناب اسلام کا حق ادا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، غلط سمجھائے، اسلام چند لمحوں کی عبادت کا نام نہیں، چند اوقات کے اندر عشق پیغمبر کا نام نہیں، بلکہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، دوپہر سے لے کر دوپہر تک، دوپہر سے لے کر دوپہر تک، ہفتے سے لے کر اگلے جمعے تک، پھر 1 ہفتہ، دوسرا ہفتہ، پورا مہینہ، پھر 12 مہینے گزرنے کے بعد سال ہو، سال گزرتے جائیں، تیرے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر وقت اللہ کی بندگی کرنے کا نام اسلام ہے۔ اگر اپنی من مانی کی 4 دن کی عبادت کر کے اللہ کو فراموش کر دیا، بھلا دیا، تو یاد رکھیے کبھی سعادت حاصل ہو سکتی نہیں۔ ہاں جی، پہلا آدمی کون سا تھا جس نے پہلے نمبر پر کیا کام کیا؟ خرچ کیا، اور یہاں پر کیا ہے جی؟ بخل کرنے والا۔ دوسرا کام کیا تھا پہلے بندے کا؟ واتقا، پرہیزگاری والی زندگی، اور یہ کیا ہے؟ واستغنا، بے پرواہی والی زندگی، رب کا کوئی حیا نہیں، پیغمبر کا کوئی پاس نہیں۔ تیسرے نمبر پر کیا تھا؟ بولیے، صدق بالحسنی، اللہ کی شریعت کی تصدیق کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، اور یہاں پر کیا ہے؟ صدقہ کے مقابلے میں کذب بالحسنی،
اللہ کا دین، اللہ کی شریعت آئی ہوئی ہے، یہ مانتا ہی نہیں ہے، تصدیق ہی نہیں کرتا، تکذیب کرنے میں لگا ہے۔ یہ اس کے خوشیوں کے معاملات، غمیوں کے معاملات، تجارت کے معاملات کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرات غور کیجئے، یہ جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس شخص کے 3 کاموں کو دیکھیے، جس نے کبھی اللہ کے نام پر خرچ نہیں کیا ہے، جس نے کبھی تقوی کی زندگی کو چھوڑ کر بے پرواہی کی زندگی اختیار کر رکھی ہے، اور جس نے اللہ کی شریعت کی تصدیق کرنے کی بجائے، تسلیم کرنے کی بجائے ہمیشہ تکذیب اور جھٹلانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، میں اپنے ایسے بندے کے لیے راستوں کو تنگ کر دیتا ہوں، مشکلات پیدا کر دیتا ہوں۔ آج مجھے بتلائیے، یہ میری آخری بات سمجھیے، پھر میں بات کو ختم کروں۔ آج ہماری زندگی کے اندر مجھے سچے دل سے بتلائیے، سکون ہے یا بے سکونی؟ آسانی ہے یا مشکلات ہے؟ سارا دن بندہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اب سیانے لوگوں سے پوچھ کر دیکھیے، پہلے پورے ٹبر، پورے گھر میں سے ایک کمائی کرتا تھا، پورا کنبہ کھایا کرتا تھا، ایسے ہے یا نہیں؟ اب سارے کمائیاں کر رہے ہیں، میاں جی بھی کمائی کر رہے ہیں، بیٹے بھی کر رہے ہیں، بیٹیاں سکولوں میں پڑھا رہی ہیں، بیوی کی پینشن آ رہی ہے، میاں جی کی تنخواہ کی پینشن آ رہی ہے، تنخواہیں آ رہی ہیں، پینشنیں آ رہی ہیں، کرائے آ رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن گھر کے اندر پھر بھی امن اور سکون۔ بس جی کیا کریں، کار سے خرچے پورے نہیں ہوتے، کیا کریں خرچے؟ جناب خرچے پورے نہیں ہوں گے جب ہم اللہ کی بغاوت والی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ کہتا ہے میں مشکلات پیدا کر دوں۔ اب دیکھا کیا حال ہوا پڑا ہے، کوئی جناب میٹروں کو جلا رہا ہے، کوئی میٹروں کو اچھال رہا ہے، کوئی بجلی کے بل جلا رہا ہے کہ ہم سے بجلی کے بل ادا نہیں ہو رہے، کوئی کہتا ہے جی پیٹرول نہیں پورا ہو رہا۔ اب لوگ پھر وہی پہلے والا سائیکل موٹروں کو بند کر کے اب سائیکلوں کی شامت آئی پڑی، ایسے ہے یا نہیں؟ جناب اللہ کی بغاوت کر کے دیکھ لیں، ابھی ہم پھر بھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر اللہ کی بغاوت کریں گے، اللہ اگر ہوا کو روک لے، ہم کیا کریں گے؟ ابھی تو بجلی نہیں پوری ہو رہی، ابھی پیٹرول اور گیس کا مسئلہ ہے، اگر اللہ اپنی ہوا بند کر لے ہم کیا کریں گے؟ شکر کریں ہوا ہمیں مفت میں مل رہی ہیں، زندگی کی سانسیں ہمیں مفت میں مل رہی ہیں۔ شکر کریں آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں، اللہ 700 دانہ پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے اعمال کرتوت ایسے ہیں کہ یقین جانے قرآن کہتا ہے اگر میرے بندو لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک، لوگوں اگر میں تمہارے اعمال کا نقد حساب کرنا شروع کر دوں نا، جتنا تم ظلم زیادتی کرتے ہو تازہ حساب کرنا شروع کر دوں، زندگی کسی ایک بندے کی بھی باقی، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا کر رکھی۔ اب جتنی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں کون کر رہا ہے؟ یہ جناب پیٹیاں تیار ہو رہی ہیں اللہ کے رزق کی، اوپر دیکھیں کیا ہے، نیچے دیکھیں کیا ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، داغی چیز کو چھپانے کے اوپر سٹیکر لگاتے تھے، کیا کہنے سٹیکر اتارو اور پتہ چل جاتا ہے نیچے کیا ہو، یہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، یہ پیاز کی بھرائی ہو رہی ہے، یہ چاولوں کی بھرائی ہو، درمیان میں 4 بائی 4 کا 4 انچ کا پیپ دے کر اس میں سارا ردی مال ڈال کر بعد میں کہتا ہوں ایسی بے ایمانی کرنے کی تکنیک ہے وہ دنیا بھی حیران ہو جاتے ہیں، یار یہ بے ایمانی سیکھتے کہاں سے؟ دیکھا جی کیا کرتے ہیں جی، بوری کے اندر ادھر ادھر پیاز موٹے، درمیان میں 4 انچ کا موٹا پیپ ڈالا ہوا اور اس کے اندر سارا ردی مال ڈال کر پھر پیپ کو باہر کھینچ لیا، سارا گندا مال کدھر؟ درمیان میں۔ سبحان اللہ، ہے یا نہیں کمال یہ ہمارا؟ یہ کمال ہے ہمارا۔ یہ بے ایمانی کرنے کی وجہ سے یاد رکھیے کبھی بھی اللہ برکت نہیں دے۔ رسول پاک علیہ السلام صرف مسجد کے اندر نہیں، منڈیوں کے اندر جاتے، مارکیٹوں کے اندر جاتے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام ایک مارکیٹ کے اندر گئے، ایک بندہ اناج لگا کر بیٹھا ہوا تھا، دانے لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ دیکھیں، ایسے اپنا بٹن کھولا، بازو ایسے ننگا کیا اور آپ نے پورا بازو ایسے ڈھیری کے اندر ایسے ہاتھ ڈال کے اوپر خشک بہترین صاف ستھرا اناج پڑا ہے، غلہ پڑا ہے۔ جب آپ نے ہاتھ ڈالا باہر نکالا، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کو نمی و تری لگی ہوئی تھی۔ دیکھا تو کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، اور دکاندار اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہو؟
اوپر تو بڑا صاف ستھرا اور خشک اناج پڑا ہے، یہ میں نے ہاتھوں کو یہ تری کہاں سے لگ گئی؟ کہنے لگا آقا یہ باہر پڑا ہوا تھا، رات کو اوس پڑی ہے، بارش پڑی ہے، جس کی وجہ سے گیلا ہو گیا، میں نے اوپر۔ آپ نے فرمایا اگر نیچے گیلا تھا تو اوپر تو نے خشک کیوں ڈالا ہے؟ اس کو گیلے کو گیلا کر کے بیچتا، خشک کو خشک کر کے بیچتا۔ اور ساتھ کہا من غشنا فلیس منا، سن لو جو دھوکہ دیتا ہے اس کا مجھ مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرتے رہو تم دعوے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، میاں اگر عمل پیغمبر کی حدیث کے مطابق نہیں ہے، آقا کے کردار اور اسوے کے مطابق نہیں ہے، اس محبت کے دعوے کا کچھ فائدہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں پکا سچا سچا مسلمان بنا دے، اللہ دین کی محبت کرنے والا، اللہ کلمہ طیبہ کا حیا رکھنے والا، اللہ اپنے دین کی پاسبانی کرنے والا بنا دے۔ اللہ زندگی عطا فرما، اسلام والی زندگی عطا فرما، مالک موت عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین آپ تمام بھائیوں ساتھیوں کو بستی میرک کے غیور ساتھیوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، ماؤں بہنوں کو، اللہ پاک سب کو، مجھ سمیت سب کو دین کا احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں نیکی والی تقوی والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات یہ چند معروضات تھیں، پہلی مرتبہ میرا آنا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو جو ہم نے سنی سنائی ہیں ان کو پلے باندھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی مانگ لیں جی اللہ کے حضور کہ اللہ پاک ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام بھائیوں ساتھیوں کا، اس مسجد کے انتظامیہ کا، محترم جناب قاری دلشاد صاحب کا، قاری سمیع اللہ صاحب کا، مولانا عبدالغفار سلفی صاحب کا، یہاں کی انتظامیہ بھائیوں ساتھیوں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے یہاں پر وقت دینے کو، صرف کرنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا سنایا ہے اللہ پاک اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ ہاں جی یہاں پر دعا بھی مانگ لیں، تو کھانے کے کہنے کی ضرورت نہیں، سبھی نے باہر آتے ہوئے دیکھ لیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائے تو اس سے دعا گو ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے، معاف کر کے خوش ہونے والے، اللہ ہم تیرے عاجز بندے تو اس سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے، اللہ گناہوں پر معافی کے قلم چلا دے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، دارین کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما دے، اللہ قرآن اور سنت والی زندگی عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما، قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کے ساتھ اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی اور اپنے سچے پیغمبر کی سچی محبت عطا فرما، اللہ کائنات کے تاجدار کی سچی عقیدت عطا فرما، اللہ پیغمبر اسلام کے اسوے اور سیرت کو اختیار کرنے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک فرما دے، قرآن اور سنت پر اتفاق عطا فرما،
قرآن اور سنت کے مطابق عملی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ تیرے بندے بندیاں جس مرض کا شکار ہے اللہ سب کو ہر قسم کے امراض سے تندرستی عطا فرما، صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نصیب فرما، بہنوں کو بھائی، بھائیوں کو بہنیں عطا فرما۔ اللہ صاحب اولاد لوگوں کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جیتے جی نیک نامی کا ذریعہ، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ فرما۔ اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ بے قراروں کو قرار عطا فرما، مالک بے چینوں کو چین عطا فرما۔ اللہ مہنگائی کے طوفان کے اندر پسے لوگوں کو اللہ امن سکون عطا فرما، اللہ مہنگائی کے افریت کو ہم سے دور فرما۔ اللہ ہمارے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ اللہ تیرے جتنے بندے بندیاں یہ بات سن رہے ہیں اللہ، جن کے دلوں میں جو خواہشیں ہیں، نیک دلی آرزویں، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما۔ اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما، اللہ اس گھر کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اللہ خرچ کرنے والوں کا خرچ قبول فرما، وقت دینے والوں کی وقت دینے کی محنت قبول فرما۔ اللہ آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما، اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صل وسلم علی عبدک وحبیبک وخلیلک ورسولک محمد وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین۔ من مکہ حبیبی نور سطع